ہم ذاتی طور پر جانتے نہیں ہیں، لیکن امیدیں بہت ہیں، ہماری قوم کی امیدیں بہت ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں عہدہ ہی ایسا نوازا ہے کہ اس منصب پر وہ فائز ہیں جہاں سے وہ ہمارے قوم و ملت کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو محترم ڈاکٹر معاذ الدین خان صاحب جو کہ رجسٹرار ہیں کرناٹکا اردو اکیڈمی کے، میں ابھی ان کو شہنشین پہ اس شعر سے دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور جو کچھ بھی اپنے وہ خیالات میں رکھتے ہیں اس سے عملی جامہ پہنائیں اور ہماری قوم کو آگے بڑھائیں۔ وہ بولتا ہے نگاہوں سے اس قدر اردو، وہ بولتا ہے نگاہوں سے اس قدر اردو، خاموش رہ کے بھی اہل زبان سا لگتا ہے۔ کہ سیاسی مشیر سید اشرف صاحب، سیکریٹری عالی جناب مبین منور صاحب اور ایک سیکریٹری جامی صاحب، شائستہ میڈم، رحمت اللہ فریدہ رحمت اللہ میڈم، اساتذہ، طلباء اور طالبات، یہ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے سے پہلے جو تقریر کرے وہ تاریخ اردو ہند اور اردو کے حوالے سے بہت سی مفید باتیں بتلائیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ علمین کمبل پوش اسکول میں آج یہاں پر یوم اردو کا جلسہ اور جشن منایا جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے میں ایک اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ تو حاضرین، یہاں پر آج انجمن ترقی ہند کی ایک مہم ہے کہ آپ سب کو، آپ طلباء اور طالبات کو یہاں پر انسپائر کرے تاکہ آپ سب اپنی منزلوں کو چھو سکے۔ تو ابھی اشرف صاحب نے ان کی تقریر میں بتا رہے تھے کہ قرآن مجید میں علم کے حوالے سے بہت سی باتیں بتلائی گئی ہیں۔ آپ سب کو یہ معلوم ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب ہر روز قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ قرآن مجید میں سورہ علق میں پہلی 5 آیتیں اللہ تعالیٰ نے ورد کی تھی، اتاری تھی، تو پہلے 5 آیتوں میں علم کا ہی ذکر آیا ہوا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کا نام لے کر۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو آپ اسے پڑھتے ہوئے آپ اسے غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس آیات میں طالب علم کو، پڑھنے والوں کو، علم حاصل کرنے والوں کو ایک میسیج دیا ہے۔ پڑھتے وقت پڑھنے سے پہلے آپ اللہ کا نام لے کر پڑھنا ہے، آپ کو کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ پھر وہاں اللہ رحم و کرم والا کر کے بھی بول رہا ہے، اور 4تھی آیت میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کامیاب رہیں گے، آپ کی منزلوں کو آپ چھوئیں گے۔ تو رہی یہ پہلی بات، میں آپ سب طلباء اور طالبات کو ایک بات بتلا دینا چاہتا ہوں۔ آپ جو بھی کام کریں، جو بھی پڑھیں، آپ کو ایک اصلی مقصد ہونا چاہیے۔ اگر وہ مقصد کو آپ پانے کا منتظم کر رہے ہیں تو آپ کو کڑی سی کڑی محنت کرنی پڑے گی۔ تو آپ کو آپ کے پڑھنے سے آپ کا کردار بنتا ہے، آپ کو ایک سوسائٹی میں ایک اسٹیٹس ملتا ہے۔ ابھی ہمارے مبین منور صاحب بھی کہہ رہے تھے، اشرف صاحب بھی کہہ رہے تھے، دونوں میڈموں بھی کہہ رہے تھے
کہ آپ کو علم کی وجہ سے آپ کو ایک سٹیٹس ملتا ہے، آپ کا مستقبل بنتا ہے. آپ کا مستقبل اگر صحیح طور پر بننا ہے تو آپ کے مستقبل میں کامیابی کے لیے کچھ ایسے کردار ہونے چاہیے جس سے آپ کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. آپ کے روزانہ مسلسل کرداروں میں تخلیقی صلاحیت ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ جو بھی کرتے ہیں آپ اس انٹرسٹ سے پڑھنا ہے کہ اس میں کریٹیوٹی کیا ہے، تخلیقی صلاحیت آپ کو ابھارنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انوویشن کو بھی آپ اس میں حاصل کرنا ہے، یعنی کہ نئی نئی چیزیں کیسے ایجاد کی جاتی ہیں وہ بھی آپ کو سوچنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تخلیقی صلاحیت اور ایجاد کرنے کی کردار کارکردگی کا مطلب ایفیشینسی. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی پڑھائی میں کارکردگی کیسی ہے، اس کا تاثیر کیسا ہے، ایفیکٹونیس کیسا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فائنلی سب سے آخر میں جذباتی ذہانت آپ کی کیسی بن سکتی ہے، وہ تعلیم کی وجہ سے آپ کی کیسی جذباتی ذہانت بن سکتی ہے. ان چیزوں کو خیال رکھتے ہوئے اگر آپ تعلیم پائیں گے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنی منزل کو چھو سکتے ہیں. میں ایک مثال آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں. آپ سب کو میتھمیٹیشین آرکیمیڈس کے بارے میں معلوم ہے کیا؟ آرکیمیڈس کا نام سنے؟ کبھی سن کر ہیں؟ میتھمیٹیشین ٹیچرز کم از کم اساتذہ بولو سن کر ہیں؟ آرکیمیڈس کا نام سنے نہیں؟ کتنے جنے سن کو ہی ہاتھ اٹھاؤ. 5% بھی نہیں سن کر ہی، 2% بھی سن کو نہیں. آرکیمیڈس کو ایک وقت سب جانتے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھا رہے. کیوں شرم ہے کیا؟ یہ آرکیمیڈس ایک گریٹ میتھمیٹیشین تھے. انہوں نے بھی آپ جیسے جب تعلیم پا رہے تھے ان کو ایک سوچ آئی تھی. جب وہ کہے تھے ایک مرتبہ ان کے استاد سے کہے تھے You give me a place to stand on the earth, I will move the earth. You give me a place to stand on the earth, I will move the earth. میں پوری زمین کو ہلا دوں گا، مجھے زمین پر کھڑنے کی جگہ دیجئے، میں ساری زمین کو ہلا دوں گا. تو یہاں پر یہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو جو بھی آپ کا مقصد ہے اس مقصد کو ہر طریقے سے پانے کے لیے آپ کو جدوجہد کرنا ہے. اسی لیے ہمارے ہندوستان کے سابق صدر جناب APJ عبد الکلام، ان کا نام کتنے لوگ سنے ہیں؟ 50% اتنا سنی. تو میں ہمارے صحافیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ ایسے پورے APJ عبد الکلام کا نام سارے 100% لوگ کو معلوم رہنا چاہیے. تو APJ عبد الکلام بھی ایک وقت ایک ایسا ایڈریس کرتے کرتے ایک بولے انہوں، اگر آپ کو کامیابی حاصل کرنا ہے تو آپ کو ایک اصلی مقصد ہونا، اصلی مقصد کے ساتھ اگر اصلی مقصد ہے تو آپ کو کامیابی ضرور ملے گی. یہاں پر سن کر جانے سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، مگر وہ اصلی مقصد کا عہد لینا ہے. تو میں آج صدر صاحب کی اجازت سے اس عہد کو یہاں پر دلا دوں گا. اجازت ہے کیا صدر صاحب؟ یس، آپ سب کھڑے ہو جائیے. زور سے بولو. I will have a goal and work hard to achieve that goal. میرا ایک اصلی مقصد ہوگا اور اس مقصد کو
पाने के लिए जद्दोजहद करूंगा, जद्दोजहद करूंगी, अब जद करूंगी। I will work with integrity and succeed with integrity. I will always try to better someone's life without any discrimination of caste, creed, language, religion, or state. I always think what I can give and not what I can take. I will work with courage to achieve success in all my tasks and enjoy the success of others. I always remember the importance of time. My national flag flies in my heart, and I will bring glory to my nation. Jai Hind, Jai Karnataka, Jai Urdu.